لیکن میں یہاں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں عورتوں کو برابر کا حق دو، برابر کا حق دو۔ میاں کس چیز میں آپ چاہتے ہیں برابر کا حق؟ اسلام نے کھانے پینے میں برابر کا حق دیا ہے، اوڑھنے رہنے سہنے پہننے میں برابر کا حق دیا ہے۔ یہ ہے یا نہیں کہ اسلام کے احکام ہیں کہ برابری کن چیزوں میں ہے اور کن چیزوں میں نہیں، وہ سن لیں۔ آپ جو چیز پہن رہے ہیں اپنی عورت کو پہنائیں اسی قیمت کی چیز۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارے کپڑے الگ ہیں، لباس کی شکل الگ ہے، ان کی شکل الگ ہے، لیکن جتنا تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو جس معیار کا، ان کے لیے وہی پسند کرو، یا اس سے زیادہ بھی پسند کرو۔ تو یہ برابری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسلام نے لباس میں ان کو برابر رکھا۔ کھانا جو تم کھا رہے ہو وہی عورت کو کھلاؤ، یہ نہیں کہ اپنا بچا ہوا کچرا اس کو ڈال دیا، کھرچن برتن کی اس کو دے دیا، ناجائز ہے۔ جانوروں جیسا سلوک تو اسلام نے دیا ہی نہیں۔ تو اس میں کھانے میں برابری ہے یا نہیں؟ رہنے کے متعلق آپ اپنے لیے بہترین بیڈ اور بہترین پلنگ استعمال کر رہے اور اس کو چٹائی پر سلا رہے، یہ جائز ہے؟ ایک سادہ سا مسلمان بھی کہے گا یہ ناجائز کام ہے۔ کیوں؟ اسلام نے ان تمام چیزوں میں برابر کا حق اسے دیا۔ شریک حیات کہا گیا ہے، شریک کہتے پارٹنر کو۔ کسی بزنس میں پارٹنر جو ہوتے ہیں وہ برابر کے حقدار ہوتے کہ نہیں؟ 50-50% والے جو پارٹنر ہوتے ہیں آپ دیکھیں دونوں بالکل ٹکر کے ہوتے ہیں۔ آفس اگر ہے تو 2 کرسیاں ہونی چاہیے وہاں پر، 50-50%۔ اگر دونوں باس ایک ساتھ آ گئے تو کس کے لیے ایک کرسی رکھی جائے کس کے لیے نہیں، یہ جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ دونوں اس کمپنی میں برابر کے شریک ہیں تو 2 کرسیاں رکھی جائیں۔ بزنس میں جتنا پروفٹ پہلے پارٹنر کو ہے دوسرے پارٹنر کو بھی ہے، تو پارٹنر یہ شریک کو کہتے ہیں، اور تمہاری بیوی کو تمہارا کیا کہا جاتا ہے؟ شریک حیات، یعنی لائف پارٹنر۔ تو پارٹنر کے ساتھ رہنے میں برابر کا ہونی چاہیے، کھانے میں برابر کا، پہننے میں برابر کا، ان تمام چیزوں میں کہ جو چیزیں تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ اس کے لیے اسی حد تک پسند کرو۔ اب کچھ چیزیں الگ آتی ہیں جس میں تم برابری نہیں کر سکتے اور نہ وہ برابری کر سکتے، اس سے زیادہ آگے بڑھو گے تو پھر معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو میں جواب دے رہا ہوں جو سیکولرزم کو فروغ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام برابری نہیں کرتا عورتوں کے ساتھ۔ کہاں ہو تم؟ اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا آج تک دنیا نہیں دے سکی، پوری عورتوں کو آج تک دنیا وہ مقام نہیں دے سکی۔ عورتوں کو تم سڑکوں پر لا کر کے انہیں ننگا گھما رہے اور کہہ رہے اسلام نے وہ مقام نہیں دیا۔ ہم نے تو ان کے قدموں کے نیچے جنت کو تصور کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس کی ایک بیٹی ہوئی یا 2 بیٹی ہوئی اس کو ادب دیا، سکھایا اور اس کا نکاح کیا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ حضور نے اس کو فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ بیٹیوں کے لیے حضور نے یہ مقام دیا ہے۔ بتاؤ دنیا میں کس نے یہ مقام دیا؟ آج ہر جگہ عورت کو استعمال کرتے ہیں لوگ، مقام نہیں دے رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو یہ بہت ہائی لیول پر لے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ ہماری بچیاں بھی غلط فہمی میں ہیں، یہ در حقیقت تمہارے جسموں کے بھوکے ہیں، تمہیں ننگا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ آج دیکھیں عورت کو اگر اتنا ہی مقام انہیں دینا ہے تو ایک برقعے والی عورت کو آگے لے جا کر کے دکھائیں، نہیں لے جائیں گے، کیونکہ اس کا کچھ نہیں نظر آتا ہے۔ انہیں در حقیقت ان کے جسم کی ہوس ہے، یہ شہوت پرست ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو مقام دے رہے ہیں۔ عورتوں کو مقام نہیں۔ کتنی عورتیں اس میں عصمت دری کی شکار ہو گئی مقام حاصل کرنے کے لیے۔ اسلام ہے جس نے عورتوں کو مقام دیا ہے اور آج تک دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب برابری کی جو بات کر رہے ہیں، اگر برابری کا مطلب ان کی نظر میں یہ ہے کہ مرد باہر جاتا ہے جاب کرنے کے لیے گھومتا پھرتا ہے تو عورت کو بھی باہر چھوڑنا چاہیے، کیوں گھر میں رکھتے ہو؟ ان کے نزدیک برابری کا مطلب یہ ہے مرد جہاں چاہتا ہے پکنک پہ جا رہا ہے، اکیلا جا رہا ہے، تم عورتوں کو کیوں نہیں بھیجتے اکیلے؟ ان کو بھی بھیجو۔
یعنی بازار میں مرد جا رہا ہے تو بازار میں عورت کو بھی سنگل بھیجو، یہ برابری دو تم. اگر ان کے نظر میں یہ لبرل کچھ لوگوں نے، ایک مقالہ میں نے بھی پڑھا، کسی پاکستانی نے لکھا ہے کہ عورت کو برابری دینی چاہیے کالج میں، ہر جگہ میں. برابری کا مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے مرد آزاد گھوم رہے ہیں ویسی عورتوں کو بھی چھوڑ دو، ان پہ پابندی نہ لگاؤ. تو میاں ہماری طرف سے بھی ایک اور برابری کر لو. ہم بھی ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ عورت ہی کیوں بچہ پیدا کرنے کی تکلیف میں مبتلا رہے، آپ بھی کبھی کبھار اس تکلیف کو جھیل لو. ہو پائے گا یہ؟ ایک سال عورت کو ذمہ داری دے دو بچے کی ولادت کی، اور دوسرے بچے کی ذمہ داری تم اپنے پیٹ پہ لے لو. کیا بچہ پیدا کر سکو گے؟ یہاں برابری کر پاؤ گے؟ وہ بیچاری عورت ہی ہر مہینے ناپاکی کی صعوبت کیوں برداشت کرے؟ کبھی آپ بھی اس میں شیئرنگ لے لو. ہو پائے گا؟ ان کی خصوصیات ہیں جو اللہ نے ان کو پیدائشی دیا ہے، برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں میں جو حدیں پھلانگتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہوس کا شکار بناتا ہے عورت کو. اس پہ کوئی برابری کی بات نہیں ہے. آؤ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے زمانے سے قبل عورتوں کے حالات یہ تھے کہ ناپاکی میں یہودی عورتوں کو دور کر دیتے تھے، جانوروں کے ساتھ باندھتے تھے. ہر مہینے عورت ناپاک ہوتی ہے، اس کے ایام حیض میں اسے گھوڑوں کے استبل میں رکھا جاتا تھا جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی. اس کا برتن الگ کرتے، اس کا گلاس الگ کرتے، اس کے کھانے پینے کی ساری چیزیں الگ کر دی جاتی تھی. یہ سختیاں تھی پہلے. رومانی حکومت تو عورتوں کے گلے میں اور ہاتھوں میں اور پیروں میں 5 زنجیریں ڈال کر کے عورت کو بازار میں لے جاتے تھے. وہ 5 زنجیروں کی علامتیں آج بھی ہماری عورتوں کے ہاتھوں پیروں میں موجود ہے. دیکھ لیں آپ، گلے میں نکلس بھی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی ہے اور پیروں میں پائل بھی ہے. یہ در حقیقت یہ 5 زنجیریں ڈال کر کے رومانی حکومت کے کارندے عورتوں کو کھینچتے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو ان عورتوں کے زیور میں بدل دیا. آج وہ زیور ہے ان کے لیے. پھر بھی اعتراض ہے کہ اسلام نے وہ مقام نہیں دیا ہے. بہرحال آیت کریمہ میں یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا مرد حاکم ہے عورتوں پر. اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے. اگر کوئی عورت چنچل دماغ یہ کہتی ہو کہ مجھے تسلیم نہیں ہے یہ کہ مرد کو کیسے حاکم بنایا گیا، تو گویا کہ وہ اللہ کی حدوں کو پھلاند رہی. کچھ عورتوں کو حکومت کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے مرد کو غلام بنا کر کے ایک غلام کی بیوی بن کر کے رہنا پسند کرتی ہے. جبکہ مشہور محاورہ ہے، عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھتی ہو، اس کے حکم کو مانتی ہو. تو اس کی عقل تو دیکھیں، اس نے اپنے شوہر کو کیا سمجھا؟ بادشاہ سمجھا. تو وہ خود کیا بنی؟ بادشاہ کی بیوی بن گئی. وہ عقل مند عورت ہے جو اپنے مقام کو اس نے خود بلند کیا. اور بیوقوف عورت وہ ہے جو اپنے مرد کو غلام بناتی ہے اور ہمیشہ زندگی پر غلام کی بیوی بن کے رہتی ہے. عورت کو یہ چاہیے کہ وہ کسی بادشاہ کی بیوی بن کر کے رہے. ملک کی بیوی ملکہ ہوتی ہے.